اردو اور فارسی ادب میں 20ویں صدی کو اگر اقبال کی صدی کہا جائے تو ہرگز کوئی مبالغہ نہیں۔ ان کی شاعری اور تحریروں نے تمام ہندوستان میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ تحریک آزادی کے دوران بڑے سے بڑا جلسہ ایسا نہ ہوتا، خواہ وہ ہندوؤں کا ہو یا مسلمانوں کا، جہاں ان کی کوئی قومی نظم، شعر یا ترانہ نہ پڑھا جاتا ہو۔ 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ الہ آباد کے اجلاس کی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے صدارت کی، جس میں آپ نے ہندوستان کے اندر شمال مغربی علاقوں پنجاب، سرحد، سندھ، بلوچستان کو ایک واحد ریاست میں تبدیل کرنے کا جو تفکر پیش کیا، اس کا منشا انہوں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ یہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، اس لیے ان کو اپنی سیاست اور معیشت میں دین اسلام کے آفاقی اصولوں کو عملی جامہ پہنانے کا موقع ملے گا۔ اس طرح سے دنیا ایسے نمونے کا مشاہدہ کرے گی جس سے انسانوں کے مادی مسائل عدل اور انصاف کے ساتھ حل ہوں گے، اور اس اجلاس کو پاکستان کے تصور کی اساس کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اقبال واقعتاً ایک آفاقی شاعر اور عالمی مفکر ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح خود علامہ اقبال کی طرح بہت بلند نظر، ہر قسم کے تعصبات سے آزاد، نہایت اعلیٰ دماغ اور روشن خیال مدبر تھے۔ یہ بھی بڑا عجیب اتفاق ہے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح اور تصور پاکستان کے خالق محمد اقبال ہم عصر ہیں۔ جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں اور اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اقبال کا خاندان سیالکوٹ کا کشمیری مسلمان تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے سیالکوٹ میں حاصل کی۔ ابتدا میں والدین نے مکتب میں بٹھا دیا تھا، پھر انہیں اسکاچ مشن اسکول میں شریک کروایا۔ اسکول کے زمانے سے ہی اقبال کی شاعری کا سلسلہ شروع ہوا۔ سیالکوٹ سے انٹر کرنے کے بعد لاہور آ کر گورنمنٹ کالج لاہور سے BA MA کیا۔ BA میں آپ کے مضامین انگریزی، فارسی اور فلسفہ تھے۔ آپ نے MA فلسفے میں کیا۔ 1899 میں پنجاب یونیورسٹی میں عربک ریڈر کے منصب پر فائز ہوئے۔ ریسرچ فیلو سے عملی زندگی کا آغاز کیا اور اسی سال آپ نے اپنا پہلا تحقیقی مقالہ عبدالکریم الجبلی کے نظریہ توحید مطلق اور انسان پر لکھا، جو ستمبر 1900 میں شائع ہوا۔ 1903 میں علم الاقتصاد پر اردو میں کتاب مرتب کی، جو 1904 میں طباعت ہوئی، اور اسی زمانے میں اقبال گورنمنٹ کالج لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے۔ اقبال کی پہلی مشہور نظم ہمالہ 1901 میں شائع ہوئی۔ 1904 میں اقبال نے ایبٹ آباد میں خطبہ دیا۔ قومی زندگی کے عنوان سے اقبال کا یہ خطبہ مخزن کے نام سے اسی سال شائع ہوا۔ 1905 تک آپ کی کئی نظمیں مثلاً تصویر، درد، نیا شوالا، سرگزشت آدم، ہمارا دیس، ترانہ بندی، جگنو، قومی گیت سے ان کی دھوم مچ گئی۔ انہی دنوں آپ کو بیرون ملک تعلیم کے لیے جانے کا شوق پیدا ہوا اور آپ کی نظم نالہ فراق اسی شوق کی ترجمانی کرتی ہے۔ آپ 1905 سے 1908 تک انگلستان اور جرمنی میں رہے۔ آپ نے کیمبرج، ہائیڈلبرگ، میونخ کی جامعات سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ دوران قیام آپ کی تحریر کردہ نظموں میں محبت، پیام طلبہ، علی گڑھ کے نام، چاند تارے، کوشش ناتمام، پیام عشق اور ان کی مشہور غزل زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا تخلیق ہوئی۔ یہاں سے آپ نے ڈاکٹریٹ اور بیرسٹری کی سند لی۔ اقبال 27 جولائی 1908 کو واپس لاہور پہنچ کر اپنے آبائی شہر سیالکوٹ چلے گئے اور پھر لاہور واپس آ کر اپنی وکالت شروع کی۔ 1911 میں دیا جانے والا لیکچر جو علی گڑھ مسلم کالج میں دیا تھا، جس کا عنوان ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر، یہ لیکچر انگریزی میں دیا تھا۔ 1912 میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں اقبال نے اپنی نظم شمع و شاعر پڑھی۔ اس کے بعد اقبال نے قطعی طور پر محسوس کرنا شروع کیا کہ قوموں کی اساس روحانی ہو تو انسانوں کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے۔ اقبال مذہب اسلام اور قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں ہی مسلمانوں کے بہت سے مسائل کا حل تصور کرتے تھے۔ اقبال کا اہم ترین پیام اور مسلم قومیت کا نظریہ اسی طرح پیش کیا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ اس رباعی میں نہ صرف فکر کی بلندی ہے بلکہ تقابل قومیت بھی اور دینی حکم بھی ہے۔ مسلمانوں کے لیے وہ صرف مذہب کی قوت ہے جو ان کو متحد رکھ سکتی ہے کہ اپنی ملت یا قوم کو دوسری اقوام اور امتوں سے تقابل نہ کریں۔ 1915 میں اسرار خودی جیسی عمدہ اور اعلیٰ مثنوی تحریر کی، جو اقبال کے فکری نظریے کی ترجمان ہے۔ ان کے استاد نکلسن نے اس مثنوی کا کچھ سال بعد انگریزی میں ترجمہ کیا۔ 1918 میں رموز بے خودی کی اشاعت ہوئی۔ ان مثنویوں سے اقبال کا فلسفہ حیات واضح ہو گیا۔ یہ فارسی زبان میں ہیں اور یہ مولانا روم کی طرز پر ہیں۔
اصرار خودی انفرادی زندگی پر اور رموز بے خودی اجتماعی زندگی پر اسلامی نقطہ نظر سے احاطہ کرتی ہیں، جو گوئٹے کے دیوان کا جواب بھی تھا۔ ان کے کلام کا پہلا اردو مجموعہ 1924 میں بانگ درا کے عنوان سے شائع ہوا۔ اس میں اقبال کی خضر راہ اور طلوع اسلام جیسی نظمیں بھی موجود ہیں۔ 1927 میں اقبال کا فارسی میں زبور عجم کے کلام کی اشاعت ہوئی۔ ان کی شاعری اور تفکر سب انسانوں کے لیے ہے۔ 1929 میں جاوید نامہ منظر عام پر آیا، یہ بھی فارسی میں ہے۔ ان کا جاوید نامہ جو ڈانتے کی ڈیوائن کامیڈی کی یاد دلاتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو وہ ڈانتے کے کام سے کہیں زیادہ معتبر اور مؤثر ہے، تمام عملی انسانی اقدار کا آئینہ دار ہے۔ 1930 میں اقبال کے 6 لیکچرز انگریزی میں شائع ہوئے، جن کا عنوان اسلام کے جدید افکار کی تشکیل نو تھا۔ اس مجموعے کے اندر 7واں خطبہ 1934 میں شامل کیا گیا۔ یہ مجموعہ گویا 20ویں صدی کے اوائل تک جو مغرب جدید تھا، اس کی روشنی میں اسلام کا جدید علم کلام ہے۔ اس وقت تک اس سے بہتر کتاب اسلامی افکار کے بارے میں وجود میں نہ آ سکی کہ جس کے اندر جدید سائنسی اور فلسفیانہ خیالات کو سمو کر اسلام کے عقائد اور نظریات اور عبادات نے زندگی کے نظام کو پیش کیا گیا۔ 1926 میں سیاست میں قدم رکھا، اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 3 سال اسمبلی میں رہے، پھر اس کو خیر آباد کہہ دیا، جس کی وجہ آپ کا مزاج تھا جو کہ روزمرہ کی سیاست سے مناسبت نہیں رکھتا تھا۔ 1931 میں اقبال گول میز کانفرنسوں میں شریک ہوئے، جہاں انہوں نے جاوید نامہ سے منسلک ایک لیکچر دیا۔ واپسی میں انہوں نے اسپین کا دورہ کیا، مسجد قرطبہ بھی گئے اور یہاں انہوں نے اپنی شورۂ آفاق نظم مسجد قرطبہ کے عنوان سے لکھی۔ 1933 میں مسافر، 1935 میں بال جبرائیل اور 1936 میں ضرب کلیم منظر عام پر آئیں۔ 1936 میں اردو نظم ابلیس کی مجلس شورا شائع ہوئی۔ یہ نظم ان کے مجموعہ کلام ارمغان حجاز میں موجود ہے، جو 1938 میں شائع ہوئی۔ اقبال کی شاعری میں تفکر اور تصور کی آمیزش ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی شمع کی طرح بنا لی اور آنے والی نسلوں کے لیے اجالا کر گئے۔ 21 اپریل 1938 کو شاعر مشرق حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحلت فرما گئے۔ علامہ اقبال کے فطری خطوط جو انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو لکھے تھے، وہ بھی قرارداد پاکستان اور قیام پاکستان میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انہی خطوط میں انہوں نے بہت اہم باتوں کی نشاندہی کی جو قائد اعظم کے لیے مددگار ثابت ہوئیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ پیشن گویا درست بھی ہوئیں، اور انہی خطوط سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ ہندوستان میں ایک وفاق نہیں چل سکتا بلکہ 2 وفاق قائم ہونا ضروری ہے۔ 1940 میں مسلم لیگ نے بالآخر بہت غور و خوض کے بعد اس تجویز کو منظور کر لیا، اور اس تجویز کو قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کے خطوط کا پہلا ایڈیشن 1943 کو منظر عام پر آیا۔ اس کی رونمائی کے موقع پر قائد اعظم نے فرمایا، اقبال آج ہم میں نہیں ہیں، مگر وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور اس بات پر خوش ہوں گے کہ وہ جو چاہتے تھے وہ پورا ہوا۔ پاکستان زندہ باد۔